الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النمل چل رہی تھی، آیت نمبر 15 ہم نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی، اس کی ترجمہ کیا، تفسیر بیان کی تھی، اور اس میں حضرت داؤد اور سلیمان علیہم السلام کی جانب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے قولی شکر کا بیان تھا۔ آگے ارشاد فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور سلیمان داؤد کا جانشین ہوا۔ پہلے داؤد علیہ السلام تھے، پھر سلیمان علیہ السلام ان کے جانشین ہوئے تھے، اور یہ کس چیز میں تھے؟ نبوت میں جانشین ہوئے، سلطنت میں جانشین ہوئے، اور جنات اور پرندوں وغیرہ کو، درندوں پرندوں کے تسخیر کے اعتبار سے آپ جانشین ہوئے کہ ان انعامات آپ کو حاصل ہوئے۔ وقال، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی بولی سکھا دی گئی ہے، وأوتینا من کل شیء، اور ہر چیز میں سے ہم کو حصہ حاصل ہوا ہے۔ یعنی جو ایک صاحب سلطنت نبی کے لیے ضروری چیزیں ہوتی ہیں، ان میں سے ہر چیز ہمیں عطا کر دی گئی ہے۔ ان ھذا لہو فضل المبین، بے شک یہی ظاہر فضل ہے۔ دیکھیں پھر وہی بات جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں عرض کی تھی کہ اسے پھر یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارا ذاتی کمال ہے، یہ ہم نے ایسا کیا، بلکہ اسے پھر وہی اللہ کا واضح فضل قرار دیا۔ یہ اللہ کا واضح فضل ہے کہ اس نے مجھے پرندوں کی بولی سکھا دی، میں پرندے بولتے ہیں ان کو سمجھ لیتا ہوں، اور جتنی چیزیں ایک بادشاہ کو درکار ہوتی ہیں، حکومت کرنے والے کو درکار ہوتی ہیں، ایک نبی کو درکار ہوتی ہیں، وہ تمام اللہ نے مجھے نعمتیں عطا فرما دی۔ تو صراحتاً اس آیت سے ثابت ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیوں کا علم دیا گیا تھا، اور یہ خوبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے نبی کو بھی حاصل تھی۔ آپ بھی پرندوں کی بولیاں، جانوروں کی بولیاں سمجھ جایا کرتے تھے، آپ کو اس کا علم باقاعدہ حاصل تھا۔ اگر آپ معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ فرمائیں تو آپ دیکھیں گے کہ سینکڑوں اس قسم کے واقعات آپ کو مل جائیں گے۔ اونٹ نے آ کے فریاد کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فریاد کو پورا فرمایا، سنا، پورا کیا، حتیٰ کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اعلان نبوت سے پہلے بھی بے جان چیزوں تک کی تسبیحات سن لیا کرتے تھے۔ جیسے کہ ان حضرات کے لیے بھی یہ فضیلت ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ میں بعثت سے پہلے، مبعوث فرمائے جانے سے پہلے اس پتھر کو، ان پتھروں کو جانتا ہوں، درختوں کو جانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتے تھے۔ گویا کہ آوازیں آپ کو آتی تھی، وہ سلام کیا کرتے تھے باقاعدہ۔ اسی طرح جو ستون تھا جس سے ٹیک لگا کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے، اور پھر آپ کا لکڑی کا ممبر اقدس بنا تو آپ اس کی طرف بڑھے، تو بخاری کی روایت ہے کہ وہ تنا آپ کے فراق میں بالکل ایسے رونے لگا جیسے اونٹنی سے اس کا بچہ جدا کر لیا جائے تو اس کی جدائی میں روتی ہے۔ یعنی صحابہ کرام پر بھی منکشف ہو گیا، اور انہوں نے اس کی آواز کو باقاعدہ سنا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے اس کو سینے سے لگایا تو وہ خاموش ہو گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں نے اس ستون سے یہ پوچھا، کہ کہا کہ اگر تو چاہے تو تجھے اگا دیا جائے، یہاں پہ لگا دیا زمین میں، تیرے پتے نکلیں گے، پھل نکلیں گے، لوگ تیرے پھل کو کھائیں گے، اور اگر تو چاہے تو تجھے جنت میں لگا دیا جائے، اور وہاں محبوبان خدا تیرے پھل کھائیں گے۔ تو اس درخت نے مجھ سے کہا کہ آپ مجھے جنت میں لگا دیں۔ اب وہ تنا ہے، ابھی جڑ بھی نہیں ہے کہ سائنس کی روح سے ہم اس کو جاندار قرار دے دیں۔ ویسے تو ہماری شریعت میں درخت بے جان ہے، چاہے وہ درخت لگا ہو زمین میں، اس کی جڑیں زندہ ہوں یا نہ ہوں، ہماری شریعت اس کو بے جان قرار دیتی ہے۔ میڈیکل یہ جو سائنس ہے یہ بہرحال اس کو جاندار قرار دیتی ہے، لیکن وہ تو ایک ستون تھا کٹا ہوا، اس کی جڑ بھی نہیں تھی، اور وہ بھی کلام کر رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں۔ ہمارے نبی کا بہت ہی زیادہ آپ کو اللہ نے کمالات عطا فرمائے، اور آپ کے کمالات کسی اور نبی کو عطا کیے جانے والے کمالات سے کم ہرگز نہیں ہیں۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے اس کے لشکر، سلیمان علیہ السلام کے لیے اس کے لشکر جمع کر دیے گئے تھے۔ وہ کس چیز کے لشکر تھے؟ من الجنی، جنات میں سے، والانسی، اور انسانوں میں سے، والطیری، اور پرندوں میں سے۔ فہم یوزعون، تو وہ روکے جاتے تھے۔ روکے جاتے تھے مراد ان کو وہاں پہ مسخر کر کے ٹھہرایا ہوا تھا، یہ ساتھ ساتھ چلتے تھے، ان کو آزادی کی اجازت نہیں تھی کہ یہ بغیر سلیمان علیہ السلام کی اجازت کے کہیں جا سکیں۔ باقاعدہ جب دربار ہوتا تو سب کی حاضری وہاں پر لازم تھی، یہ بھی نہیں کہ 24 آور ساتھ رہتے تھے،
لیکن وہ ایک مخصوص وقت ایسا ضرور تھا جب سلیمان علیہ السلام اپنا دربار قائم فرماتے تھے، اور اس کے بارے میں کہا گیا ہے، مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ ظہر سے آپ کا یہ دربار شروع ہوتا تھا اور عصر کے وقت تک رہتا تھا، اس میں ہر پرندے کی، ہر درندے کی حاضری لازم ہوا کرتی تھی، تو یہ سب وہاں پر جمع تھے اور وہ روکے جاتے تھے، انہوں دربار میں، یعنی ان کو دربار میں حاضر ہونا ضروری تھا۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ جب یہ سلیمان علیہ السلام اور آپ کے لشکری جو تھے یہ چیونٹیوں کی وادی پر آئے، تو سلیمان علیہ السلام جب چلتے تھے، تشریف لے جاتے تھے، تو آپ کے پیچھے جنات، بہت سارے انسان، چرندے پرندے درندے، پورا لشکر چلتا تھا۔ تو ایک مرتبہ آپ ایک وادی سے گزرے جہاں پہ چیونٹیوں کے بل تھے، تو اب جب وہاں سے گزرنے لگے، قالت نملتن، تو کہا ایک چیونٹی نے، یا ایھا النمل، اے چیونٹیو، ادخلوا مساکنکم، تم اپنے گھروں میں، بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان و جنودہ، کہ کہیں تمہیں سلیمان اور ان کے لشکری کچل نہ دیں، وہم لا یشعرون، اس حال میں کہ انہیں شعور نہ ہو، یعنی بے خبری میں ایسا نہ ہو، عدم توجہی کی بنا پر سلیمان علیہ السلام اور ان کے جو لشکری ہیں وہ تمہیں کچل نہ دیں، فوراً جلدی جلدی اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ ان چھوٹے چھوٹے جانوروں کو بھی شعور حاصل تھا، سلیمان علیہ السلام اور آپ کے درباری جان بوجھ کر ہمیں کبھی ہلاک نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ظلم ہے۔ تو اسی لیے وہ جو ان کا جو نملہ جس چونٹی نے کہا، وہ بڑی ذہین چونٹی تھی، اس نے سب کو کہا کہ بھئی دیکھو ایسا نہ ہو، بہت بڑا لشکر ہے، ہم بہت چھوٹی چھوٹی سی مخلوق ہیں، توجہ نہیں رہتی، کبھی پاؤں بھی پڑ جاتا ہے، ہم مر جائیں گے، اس لیے فوراً اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ فتبسم ضاحكا من قولها، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کی بات کو سن کر تبسم فرمایا، آپ مسکرا دیے۔ وقال، اور آپ نے ارشاد فرمایا، ربی، اے میرے رب، اوزعنی، مجھے توفیق عطا فرما، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ میں شکر ادا کروں تیری اس نعمت کا وہ جو تو نے مجھے انعام فرمائی، وعلی والدیہ، اور ان انعامات پر بھی جو تو نے میرے والدین کو عطا فرمائے، وان اعمل صالحا، اور اس بات کی تو صلاحیت، یہ نعمت مجھے عطا فرما کہ میں عمل کروں نیک، ترضاہ، ایسے نیک عمل جو تجھے راضی کر لیں، یا جو تجھے پسند آئیں، میں ایسے نیک عمل کر لوں، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور تو مجھے اپنے رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ یہاں نیک سے مراد مقرب ہے، کہ مقرب ترین بندوں میں شامل فرما لے۔ ان تھوڑی سی آیات میں بہت کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ ایک بات تو یہ کہ جانور بھی یہ شعور رکھتے ہیں کہ کون اللہ کا نبی ہے، نبی کا شعور ہر جانور کو ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانوں اور جنوں کے علاوہ کائنات کا ذرہ ذرہ یہ پہچانتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یعنی پہاڑ، چرندے پرندے درندے سب جانتے تھے کہ اللہ کے نبی ہیں، جنات اور انسان کے علاوہ، یعنی جنات اور انسان میں سے تمام لوگ نہیں پہچان پائے کہ ہمارے نبی اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ بہت سو نے آپ کی نبوت کا انکار کیا، ان میں سے انسان بھی تھے اور جنات بھی تھے، لیکن ان انسان اور جنات میں سے بہت سارے ایسے تھے جو آپ پر ایمان لے کر آئے۔ تو تمام کا انکار مقصود نہیں ہے، بلکہ جنات اور انسان کے گروہ میں سے ایسے لوگوں کی نشاندہی مقصود ہے جو نبوت کا انکار کرتے رہے ہیں، کہ ایسے ان میں پائے جاتے ہیں۔ باقی اور جو جتنے بھی انواع و اقسام اللہ نے جانداروں کے پیدا کیے، کسی میں ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کے نبی کو نبی نہ مانے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ تمام جانور نبوت کو پہچانتے ہیں، اسی لیے چونٹی نے بھی یہی کہا۔ دوسرا، ان کو یہ شعور بھی حاصل ہوتا ہے جانوروں کو کہ جو نبی ہوتے ہیں وہ کوئی ظلم وغیرہ نہیں کریں گے، ناجائز کوئی کام نہیں کریں گے، یہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں اور جانوروں کی ایذا سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس لیے اس نے یہ نفیس کلام کیا کہ یہ بے خبری میں کہیں تمہیں نہ کچل دیں۔ یہاں پہ یہ ضمناً مسئلہ یاد رکھیے گا کہ چونٹی جو ہوتی ہیں یہ بعض اوقات کاٹتی ہیں، بعض اوقات گھر میں زائد ہو جاتی ہیں بہت زیادہ،
تو لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہم چونٹی مار سکتے ہیں؟ چونٹی کو ہلاک کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ پہلا اصول تو یہ یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی جاندار، کوئی جانور ہمارے لیے نقصان کا باعث بنے، بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہو یا تکلیف اور اذیت کا باعث بنے، تو اسے مار دینا جائز ہے۔ اب چنانچہ اگر چونٹیاں بہت زیادہ گھر میں ہو گئی ہیں کہ کھانے کی اشیاء میں گھس جاتی ہیں اور تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں، آٹے میں گھس جاتی ہیں اور پھر جب پکائیں تو اس میں مسائل، کپڑوں میں گھس جاتی ہیں، کاٹتی ہیں، چونٹیاں بڑی خطرناک قسم کی ہیں، تو ایسی صورت میں ان کو مار دینا یا ان کے لیے کوئی دوا وغیرہ چھڑک دینا یا ہلدی وغیرہ ڈال دیتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ خواہ ہم بیٹھے ہوئے، اب بس چونٹی جا رہی ہے، اب اس کو روک رہے ہیں راستہ، کبھی یوں کر رہے ہیں، کبھی یوں کر رہے ہیں، کبھی یوں کر رہے ہیں، اس کا راستہ روک رہے ہیں، وہ بیچارے اپنی غذا لے کر جا رہی ہوتی ہے، اس کو تنگ کرتے ہیں، کچھ چیز سامنے رکھ دیتے ہیں، اس پہ وہ چڑھتی ہے، اترتی ہے، پھر اور چیز سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اس طرح اذیت دینا صرف اپنی تفریح طبع کے لیے، اپنی طبیعت کو خوش کرنے کے لیے شرعاً جائز نہیں۔ اور اسی طرح اگر چونٹی کوئی ایزا نہیں دے رہی، وہ بیچاری وہاں جا رہی ہے، اب اس کو پیس دینا، مار دینا کہ ارے ایسا نہ ہو ادھر کو آ کے مجھے کاٹ لے، اگر وہ آ کے کاٹ بھی لے گی کتنی تکلیف پہنچائے گی؟ تھوڑی سی تو ہوگی، اور آپ نے صرف اس تکلیف کو جو ابھی آپ کو ہوئی بھی نہیں ہے، آپ نے ایک جاندار کو مار دیا، یہ ظلم ہے۔ اس پر آخرت میں گرفت بالکل ہوگی کہ اگر آپ نے بیجا، یا میں بھی آپ کے ساتھ ہی شامل ہوں کہ اگر ہم نے بیجا کسی چونٹی کو یا کسی بھی جانور کو اذیت دی تو مسئلہ ہوگا۔ لیکن جو ہم نے آپ کو اصول بتایا، اگر یہ آپ اصول یاد رکھیں کہ اگر کوئی جانور تکلیف پہنچا رہا ہو، اذیت کا باعث بن رہا ہو یا ہمارا نقصان کر رہا ہو، اس کو مارنا جائز۔ لہٰذا چوہا مارنا بالکل جائز، یہ کیونکہ کاٹتا ہے، پیٹتا ہے۔ جھینگر مچھر بالکل جائز، کھٹملوں کو مارنا بالکل جائز، جوؤں کو مارنا بالکل جائز۔ یہ ایزا دینے والی چیزیں ہیں، جو ایزا دے رہی ہوں تو ان کو مار دیجئے۔ تو اس لیے ایک تو مسئلہ یہ ہے شرعی لحاظ سے کہ ان جانداروں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، اور سلیمان علیہ السلام کا بھی تکلیف دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور جانور اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ یہ ہمیں ان سے مسئلہ معلوم ہوا۔ ایک مسئلہ یہ بھی پتہ چلا کہ انبیاء علیہم السلام کو جو حس عطا کی جاتی ہے وہ عام لوگوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ حس دراصل اس قابلیت یا صلاحیت کا نام ہے کہ جس کے ذریعے آپ دوسری چیزوں کا ادراک کر لیتے ہیں، دوسری چیزوں کو جان لیتے ہیں، دوسری چیزوں کا علم حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ 5 حصے ہوتی ہیں، اس کی جمع حواس ہے، اور 5 کو عربی میں خمسہ کہتے ہیں، تو اس لیے انہیں کہتے ہیں حواس خمسہ۔ ایک دیکھنے کی صلاحیت، آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو علم حاصل ہوتا ہے، چیزیں منکشف ہو جاتی ہیں۔ دوسرا سننے کی صلاحیت، اگر دروازے کے پیچھے سے کوئی آدمی بولے تو فوراً آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کی آواز سنتے ہی فلاں ہے، حالانکہ آپ دیکھ نہیں رہے، کیا ہے کان سے سن کر آپ نے فوراً بتا دیا۔ اس طرح سونگھنے کی صلاحیت، آنکھیں بند ہیں، آم آپ کے ناک کے قریب کیا جائے اور پوچھا جائے بتائیے کیا ہے، تو فوراً آپ کہیں گے آم۔ تو سونگھ کے بھی بہت سی چیزوں کا علم حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح چکھ کر، کڑوا پن، میٹھا، پھیکا، نمکین، تیز نمک، کم نمک، ہم زبان سے معلوم کر لیتے ہیں، اس سے بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح 5واں ہے چھو کر، چھونے کے ذریعے بھی ہم چیزوں کا علم حاصل کرتے ہیں۔ جس سے نابیناؤں کو آپ نے دیکھا ہوگا، کسی فقیر کو آپ پیسے دیں وہ ٹٹولتا ہے کہ سکہ کون سا ہے، 2 کا ہے، 5 کا ہے، پھر وہ اپنی جیب میں ڈالتا ہے۔ تو 5 قسم کی حس ہیں، دیکھنے کی حس، سننے کی، سونگھنے کی، چکھنے کی اور چھونے کی، 5، انہیں کہتے ہیں حواس خمسہ۔ تو عام لوگوں کے اندر جو یہ حواس ہوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی حصیں ہم سے کئی گنا بڑھ کر ہوتی ہیں، اتنا کہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ آج بھی سائنس حیران ہے کہ چونٹیاں جب آپس میں ملتی ہیں تو کیا کلام کرتی ہیں، ان کی آواز ابھی تک نہیں سنی گئی، جبکہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکروں کے ساتھ ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب پرندے قریب ہوتے ہیں تو بہرحال سرسراہٹ، یہ چہچہاہٹ، ہم یہ کہہ سکتے ہیں چلیں کہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ وہ بادب خاموش ہو کے پرندے چلتے تھے، حالانکہ ان کی فطرت کے خلاف ہے، لیکن خاموش ہو کے بھی چلیں تو ہوا تو تھی، کچھ نہ کچھ چلنے کی سرسراہٹ ہے۔ اتنا شور اور لاکھوں کا مجمع جب چل رہا ہو ساتھ میں، تو کتنا مطلب یہ کہ مسائل، کتنا آوازیں ہوں گی۔ اس کے باوجود بہت دور، جیسے کہ مفسرین نے فرمایا کہ وہ چونٹی 3 میل کے فاصلے پر تھی، سلیمان علیہ السلام ابھی 3 میل دور تھے، اور آپ نے اپنی سماعت کے ذریعے اس چونٹی کے کلام کو سن لیا، اور سننے کے بعد تبسم فرمایا۔ بڑی بات ہے، کتنی زبردست حس عطا کی گئی ہے۔ تو جو نبی
سلیمان علیہ السلام 3 میل کے فاصلے سے ایک چونٹی کی آواز سن سکتے ہیں، ان نبی کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ بعطائے الہی یہ کسی انسان کی آواز سینکڑوں میل کے فاصلے سے سن سکتے ہیں، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اسی سے یہ مسئلہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے۔ ضمناً بات آ گئی ہے میرے ذہن میں، تو میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ جو یا رسول اللہ کہا جاتا ہے، یہ آپ یہاں پاکستان میں بیٹھے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہیں، تو اس پر اعتراض پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں سے بیٹھ کر یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں اور آپ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں سن لیں گے، تو یہ کیسے سنیں گے؟ اتنی دور سے ایک بشر کیسے سن سکتا ہے؟ تو یہ اعتراض یا سوال اس وقت پیدا ہوگا 2 چیزوں کی وجہ سے۔ ایک، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی طرف توجہ جب نہیں رہے گی، دوسرا جب آپ نبی کو اپنے اوپر قیاس کریں گے، نبی کی حس کو اپنی جیسی حس سمجھیں گے، تب ایسا ہوگا۔ حالانکہ قرآن سے ثابت ہے کہ نبی کی حس عام آدمی کی حس سے 1000 گنا بڑھ کر ہوتی ہے، تو اسی طرح ہمارے نبی کے سننے کی جو حس ہے وہ ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ اس پر انشاءاللہ ہم کلام اگلے پروگرام میں جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔